بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ابرار احمد ایڈوکیٹ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے قوم سے خطاب کیا ہے اور ایڈوانس میں ہی بتا دیا ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ تیل کی قیمت میں پہلے بھی اضافہ ہوا تھا اور مزید پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا، لہٰذا آپ پہلے ہی ذہنی طور پر تیار رہیں۔ یہ ان کا ایک مین میسج تھا، لیکن چلیں تھوڑا سا ڈیٹیل سے ساری صورتحال کو ڈسکس کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ایرانی سپریم لیڈر سید علی خامنائی اور ان کے اہل خانہ کی شہادت پر پاکستان گہرے دکھ کا اظہار کرتا ہے، ایران پر ہونے والے اسرائیلی حملوں کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں شہباز شریف صاحب کے اوپر جو بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے اس حوالے سے کہ جناب آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ ایران کے اوپر جو حملہ ہوا ہے اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، لیکن آپ نے یہ بات کیوں نہیں کہی کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں؟ مطلب کہ آپ نے اس طرح کی اس حوالے سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی تو کیوں نہیں دی؟ آپ کو اپنا سٹیٹس کلیئر کرنا چاہیے، پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان اس وقت کس کے ساتھ کھڑا ہے۔ وہ ایران کے ساتھ کھڑا ہے، وہ سعودی عربیہ کے ساتھ کھڑا ہے، وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، وہ امریکہ کے ساتھ کھڑا ہے، آخر وہ کھڑا کس کے ساتھ ہے؟ اور دوسرا یہاں پہ جو سب سے زیادہ تنقید ہو رہی ہے وہ اس بات کے اوپر ہو رہی ہے کہ آپ نے اسرائیل کا نام تو لے لیا، لیکن ایران کے اوپر حملہ کرنے میں صرف اکیلا اسرائیل شامل نہیں ہے، امریکہ بھی شامل ہے۔ تو آپ نے امریکہ کا نام کیوں نہیں لیا؟ آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کا نام کیوں نہیں لیا؟ آپ نے اس کے اوپر تنقید کیوں نہیں کی؟ آپ نے کیوں نہیں کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جارحیت کا مظاہرہ کیا، اس نے گنڈا گردی کا مظاہرہ کیا، اس نے انٹرنیشنل قانون کی خلاف ورزی کی، اس نے ناجائز طور پر ایک ملک کے اوپر اٹیک کر کے اس کے سپریم لیڈر کو ہلاک کر دیا؟ آپ نے کیوں امریکہ کی مذمت نہیں کی کہ وہ جس طرح سے ایران کے اوپر بمباری کر رہا ہے، جس طرح سے اسکولوں کے اوپر، کالجز کے اوپر، مدرسوں کے اوپر، مساجد کے اوپر، ہاسپٹلز کے اوپر، سول آبادی کے اوپر جس طرح سے وہ اٹیک کر رہا ہے اور معصوم اور بے گناہ لوگوں کو مارا ہے، تم نے امریکہ کی مذمت کیوں نہیں کی؟ یہ بھی تنقید اس حوالے سے کی جا رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب نے بارہا دفعہ یہ کہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ مین آف پیس ہے، اسے امن کا نوبل انعام ملنا چاہیے۔ اب جس طرح کی وہ بدماشی اور گنڈا گردی کر رہا ہے، کیا آپ کو اب یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ امریکہ نے جو کیا غلط کیا، اور ہم نے جو ریکمینڈ کیا تھا کہ اسے امن کا نوبل انعام ملنا چاہیے، ہم وہ سٹیٹمنٹ واپس لیتے ہیں؟ لیکن چلیں، شہباز شریف صاحب نے اس طرح کی کوئی بھی سٹیٹمنٹ نہیں دی اور نہ ہی فی الحال ایسا کوئی امکان نظر آ رہا ہے۔ چلیں خیر، وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ سعودی عرب، کویت، قطر، بحرین اور دیگر ملکوں پر حملوں کی مذمت کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں یہ بات ہے کہ آپ نے امریکہ کی مذمت نہیں کی، آپ نے ڈائریکٹلی ایران کی مذمت کر دیا کہ اس نے فلاں 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 ملک کے اوپر حملہ کیا۔ دیکھیں، آپ کو یہ بھی تو کہنا چاہیے تھا نا کہ کسی بھی ملک کی سرزمین ایران کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ اب اگر ایران نے کچھ ممالک کے اوپر اٹیک کیا ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایران نے اس کے اوپر ایکسکیوز کر لیا اور کہا کہ میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا، لیکن ساتھ میں یہ وارننگ بھی دے دی کہ اگر کسی ملک کی سرزمین ایران کے خلاف استعمال ہوئی تو ہم اپنے دفاع کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے ان تمام ممالک کے اوپر جو ایران کی طرف سے اٹیک کیا گیا، ایران کی مذمت تو کر دی، امریکہ کی مذمت نہیں کی، ڈونلڈ ٹرمپ کی مذمت نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ ان ممالک کی سرزمین ایران کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے، اور اگر ہوئی تو پھر ایران کے پاس اپنی دفاع کا حق محفوظ ہے۔ آپ نے یہ بھی نہیں کہا۔ اچھا جی، وزیر اعظم نے کہا کہ خلیجی ملکوں پر حملوں سے خطے کے امن کو شدید خطرات لاحق ہے، پاکستان آزمائش کی گھڑی میں ہے، ان ملکوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ اچھا، ونس اگین آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ پاکستان فلاں ملک کے ساتھ کھڑا ہے، فلاں کے ساتھ کھڑا ہے، فلاں کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن آپ نے یہ بات کیوں نہیں کہی کہ پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہے؟ پاکستان کو اپنا سٹیٹس اس حوالے سے کلیئر کرنا چاہیے کہ بھائی ہم کہاں پر ہیں، ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اچھا جی، پاکستان ان ملکوں کی سلامتی کو اپنی سلامتی کا حصہ سمجھتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے خطاب میں کہا کہ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت 60 سے بڑھ کر $100 سے تجاوز کر چکی ہے۔ ہماری معیشت کا انحصار خلیج سے آنے والے تیل اور گیس پر ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ موجودہ عالمی صورتحال کو دیکھتے ہوئے پاکستان نے مشکل فیصلے کیے ہیں۔ عالمی منڈی میں تیل، گیس کی قیمتوں کا تعین پاکستان کے اختیار میں نہیں ہے۔
حکومت نے توانائی بحران کم کرنے کے لیے مشکل فیصلے کیے ہیں۔ بھائی اپنے پروٹوکول کم کر لیں، اپنے اخراجات کو کم کر لیں۔ آپ جو عیاشیاں کرتے ہیں بیرون ملک کے، آپ آئے دن دوروں پہ نکلے ہوتے ہیں، اتنے لمبے لمبے جو آپ کے پروٹوکول ہیں بھائی ان کو کم کر لیں۔ چلیں خیر، شہباز شریف نے مزید کہا کہ حکومت ہر ممکن کوشش کر رہی ہے کہ مشکل حالات کے باوجود معیشت کو مستحکم رکھا جائے۔ تیل کی قیمتوں میں اضافہ مشکل اور دل پر پتھر رکھ کر کیا گیا ہے۔ دماغ کہتا ہے کہ تیل کی قیمت میں اضافے کے سوا آپشن نہیں، لیکن دل کہتا ہے کہ کہیں تیل کی قیمت میں اضافے سے غریب عوام پر بوجھ نہ رہے۔ جی غریب عوام سے آپ کا کوئی واسطہ تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ آپ نے تو غریب عوام کو یہ پیغام دیا ہے کہ جناب تیل کی قیمتیں بڑھ گئی تھیں، پہلے بھی ہم نے بڑھا دی تھیں، اور آپ ذہنی طور پر تیار رہیں، مزید بھی ہم تیل کی قیمتوں میں اضافہ کرنے جا رہے ہیں۔ آپ نے یہ عوام کو پیغام دیا ہے کہ آپ تیار رہیں، ہم مزید بھی آپ کے اوپر بوجھ ڈالنے والے ہیں۔ اچھا جی، اب کفایت شعاری کے حوالے سے کیا اقدامات کیے گئے ہیں جی؟ وزیر اعظم نے کہا کہ آئندہ 2 ماہ کے لیے سرکاری محکموں کی گاڑیوں کو ملنے والے ایندھن میں 50% کمی کی جا رہی ہے۔ بھائی یہ آپ 100% بھی کر سکتے تھے، لیکن آپ نے کیوں نہیں کیا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، جس سے ایمبولینسز اور عوامی استعمال کی بسیں مستثنی ہوں گی۔ وزیر اعظم کے مطابق آئندہ 2 ماہ کے لیے تمام سرکاری محکموں کی 60% سرکاری گاڑیاں گراؤنڈ کی جا رہی ہیں، جبکہ کابینہ کے تمام ارکان، وزراء، مشیر، معاونین رضاکارانہ طور پر 2 ماہ کی تنخواہ نہیں لیں گے۔ یہاں پر بھی سوال اٹھتا ہے کہ جناب مسئلہ تنخواہ کا نہیں ہے، مسئلہ عیاشی کا ہے، مسئلہ فضول خرچی کا ہے، مسئلہ جو غیر معمولی ان کو پروٹوکول دیا جاتا ہے ان کا ہے، مسئلہ جو ان کو غیر معمولی مراعات دی جاتی ہیں ان کا ہے۔ سیکیورٹی ہے، بجلی ہے، پانی ہے، میڈیسن ہے، رہائش ہے، گاڑی ہے، پیٹرول ہے، ملازم ہے، سب کچھ۔ یہ جو ایکسٹرا ان کو مراعات دی جا رہی ہیں جناب، صرف مراعات ہی ان سے واپس لے لیں تو میرا خیال ہے یہ کافی ہوگا، تنخواہ سے فرق نہیں پڑتا۔ اچھا جی، اس طرح ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں بھی 25% کٹوتی کی جا رہی ہے۔ گریڈ 20 اور اس سے اوپر کے افسران جن کی تنخواہ 3 لاکھ سے زائد ہے، ان کی تنخواہ سے 2 دن کی کٹوتی کر کے عوامی ریلیف کے لیے استعمال کی جائے گی۔ وزیر اعظم کے مطابق تمام محکموں کے تنخواہوں کے علاوہ اخراجات میں 20% کٹوتی اور سرکاری محکموں میں اشیاء کی خریداری پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ سرکاری افسران، مشیران اور وفاقی اور صوبائی وزراء کے بیرون ملک دوروں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ تو یہاں پر یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ جناب آپ ہر دن کسی نہ کسی ملک کے دورے پر ہوتے ہیں، تو جہاں بہت ضروری ہو اس ملک کا دورہ کر لیں، بے جا اخراجات کرنے سے گریز کریں۔ اچھا جی، جبکہ گورنرز پر بھی بیرون ملک دوروں پر پابندی ہوگی۔ وزیر اعظم کے مطابق ٹیلی کانفرنس اور آن لائن اجلاس کو ترجیح دی جائے گی۔ سرکاری عشائی اور افطار پارٹیوں پر بھی مکمل پابندی ہوگی۔ سرکاری اخراجات میں کمی کے لیے سیمینار اور کانفرنس ہوٹلوں کی بجائے سرکاری مقامات پر ہوں گی۔ وزیر اعظم کے مطابق ایندھن اور توانائی کی بچت کے لیے سرکاری اور نجی شعبے میں انتہائی ضروری سروسز کو چھوڑ کر 50% سٹاف گھر سے کام کرے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہفتے میں صرف 4 دن دفاتر کھلیں گے اور ہفتے میں 1 دن اضافی چھٹی دی جائے گی۔ اس کا اطلاق بینکوں اور صنعتوں اور زراعت کے شعبوں پر نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم کے مطابق رواں ہفتے کے آخر سے تمام اسکولوں کو 2 ہفتوں کی چھٹیاں دی جا رہی ہیں، جبکہ اعلیٰ تعلیمی اداروں میں آن لائن کلاسز کا اجرا کیا جا رہا ہے۔ لیکن چلیں جی، اس میں کچھ باتیں ہیں جو آبجیکشن ایبل ہیں۔ اخراجات کو مزید بھی کم کیا جا سکتا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جی پنجاب حکومت نے بھی کچھ اس حوالے سے فیصلے کیے ہیں۔ اسما زاہد بخاری صاحبہ نے اپنے ایکس اکاؤنٹ کے اوپر ایک پوسٹ لگائی، لکھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا خطے میں جنگ کے نتیجے میں غیر معمولی معاشی مشکلات کے مقابلے کے لیے غیر معمولی اقدامات کا فیصلہ۔ پیٹرولیم بحران کے خاتمے تک صوبائی وزراء کے لیے سرکاری فیول بند۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا بڑا فیصلہ، سرکاری افسران کی گاڑیوں کے لیے پیٹرول اور ڈیزل الاؤنس میں 50% فوری کمی کر دی گئی۔ صوبائی وزراء اور اعلیٰ سرکاری افسر کے ہمراہ جانے والے پروٹوکول گاڑیوں پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ یہاں یہ سوال بھی اٹھایا جاتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو بھی اپنے اخراجات کم کرنے چاہیے، ان کو بھی اپنے پروٹوکول میں کمی کرنی چاہیے، اور جہاں پر بھی وہ جاتی ہیں اپنے ساتھ یہ سینکڑوں کی تعداد میں جو گاڑیاں لے کے جاتی ہیں، یہ بھی فضول خرچی ہے، اس کو بھی کم کرنا چاہیے۔ اور اس بات کے اوپر بھی تنقید ہو رہی ہے کہ جناب آپ نے جو 11-12 ارب روپے کا ایک لگژری جہاز خریدا ہے جس کی ضرورت نہیں تھی، اس کو بھی آپ کو چھوڑنا چاہیے۔ آپ اپنی عیاشیوں کو،
اپنے آرام کو، اپنے پروٹوکول کو آپ نہیں چھوڑتے تو جب آپ خود عمل نہیں کریں گے تو پھر دوسروں سے عمل کروانا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اچھا جی، ناگزیر سیکیورٹی کے لیے صرف ایک گاڑی صوبائی وزراء اور اعلیٰ سرکاری افسر کے ہمراہ ہوگی، وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا فیصلہ۔ سرکاری دفاتر میں ورک فرام ہوم کا فیصلہ، صرف ضروری عملہ ہی دفتر آئے گا۔ اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں 10 مارچ سے 31 مارچ تک بند رہیں گی، امتحانات شیڈول کے مطابق ہوں گے۔ اسکول اور تعلیمی ادارے آن لائن کلاسز لے سکیں گے۔ شہریوں کی سہولت کے لیے ای بزنس اور مریم کی دستک کے تحت سروسز جاری رہیں گی۔ سرکاری امور کی انجام دہی کے لیے آن لائن اجلاس اور ٹیلی کانفرنس منعقد ہوں گی۔ سرکاری آؤٹ ڈور تقریبات پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ ہارس اینڈ کیٹل شو کا ثقافتی تہوار بھی ملتوی کر دیا گیا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی مانیٹرنگ کے لیے ہر ضلع میں ڈسٹرکٹ پیٹرولیم مانیٹرنگ کمیٹیاں قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پی آئی ٹی بی کو پیٹرولیم مصنوعات کے لیے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم تیار کرنے کا ٹاسک دے دیا گیا ہے۔ ضلعی انتظامیہ، پولیس، پیرا اور دیگر اداروں کے نمائندے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم تیار کرنے والی ٹیم میں شامل ہوں گے۔ ورک فرام ہوم کے تحت صرف اضافی سپورٹ سٹاف کی آمدرفت بند کی جا رہی ہے، دفاتر میں کام بند نہیں ہوگا، وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی ہدایت۔ نجی سیکٹر کو ورک فرام ہوم، غیر ضروری تقریبات نہ کرنے اور صرف ضروری سٹاف بلانے کی ایڈوائزری ایشو کی جائے۔ تمام اضلاع میں ٹرانسپورٹ کرایوں کی سخت نگرانی کی جائے۔ زائد اور ناجائز کرائے وصول کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے۔ پنجاب میں اشیاء خورد و نوش کے طلب اور رسد کی سخت نگرانی کی جائے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے اس حوالے سے ہدایت کی ہے۔ بحرانی صورتحال کے پیش نظر عوام آؤٹ ڈور فنکشن نہ کریں۔ ہنگامی حالات کے پیش نظر عوام لیٹ نائٹ شاپنگ سے گریز کریں۔ ضروری اشیاء کی غیر ضروری خریداری یا ذخیرہ نہ کریں۔ چلے جی، اس میں بہت ساری باتیں اچھی ہیں، بلکہ بہت اچھی ہیں، لیکن کوشچن جو سب سے امپورٹنٹ وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ نے جو ڈیسائیڈ کیا ہے کیا آپ اس کے مطابق عمل کر پاتے ہیں کہ نہیں کر پاتے۔ اچھا، اس کے علاوہ سعودی عرب کی جانب سے مملکت اور خلیج تعاون کونسل کی دیگر ریاستوں کے خلاف ایرانی جارحیت کی مذمت کی گئی ہے۔ سعودی وزیر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اگر کشیدگی میں اضافہ جاری رہا تو اس کا سب سے زیادہ نقصان ایران کو ہوگا۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ پڑوسی ممالک کے خلاف ایران کی جارحیت کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ سعودی عرب کو اپنے عوام، سرزمین اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کا حق حاصل ہے۔ چلیں جی، میں پہلے بڑی تفصیل کے ساتھ بات کر چکا ہوں کہ ایران کو نہیں چاہیے کہ اپنے برادر اسلامی ممالک کے اوپر حملہ کرے، تو ایران کو اب سمجھ آ گئی ہے کہ اس نے جو کیا وہ ٹھیک نہیں کیا۔ ایران نے کنفیس کیا، ایکسکیوز کیا اور وعدہ کیا کہ آئندہ وہ اس طرح کی حرکت نہیں کرے گا اور کسی بھی اسلامی ملک کے اوپر حملہ نہیں کرے گا، لیکن ساتھ یہ وارننگ بھی دے دی کہ اگر کسی دوسرے ملک کی سرزمین استعمال کی گئی تو پھر وہ اپنے دفاع کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ اور میں نے اس حوالے سے بھی تفصیل کے ساتھ بات کی تھی کہ ایران کو میکسیمم حد تک کوشش کرنی چاہیے کہ وہ سعودی عربیہ کے اوپر اٹیک نہ کرے، کیونکہ سعودی عربیہ ایک مضبوط اور طاقتور ملک ہے۔ اس کے اوپر حملہ کرنے سے یا سعودی عرب کو اپنے خلاف کرنے سے ایران کو کافی زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے۔ چلیں، اچھا، اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کریں گے۔ وہ کہتا ہے کہ خام تیل کی قیمتوں میں اضافے کو عارضی قرار دیا گیا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ایٹمی خطرے کے خاتمے کے بعد تیل کی قیمتیں تیزی سے گریں گی۔ یہ امریکہ اور دنیا کے امن اور حفاظت کے لیے ایک بہت ہی چھوٹی قیمت ہے۔ چلیں جی، لیٹس سی، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں ایک ہی دن میں 30% اضافہ ہو گیا۔ آپ نے ہرمز کی بندش اور تیل تنصیبات پر حملوں کے باعث عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں ایک ہی دن میں 30% کا بڑا اضافہ دیکھا گیا۔ کاروبار کے دوران خام تیل کی فی بیرل قیمت $117 فی بیرل تک پہنچ گئی ہے۔ چلے جی، جس طرح کی صورتحال چل رہی ہے اس سے تو یہی بات سمجھ آتی ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ تیل کی قیمت میں اضافہ ہوگا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ روس کے صدر نے ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کو مبارکباد دی ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کو مبارکباد کا پیغام بھیجا ہے۔ اپنے پیغام میں روسی صدر نے کہا ہے کہ ایسے وقت میں جب ایران جارحیت کا سامنا کر رہا ہے، اس اعلیٰ منصب پر آپ کی ذمہ داریاں یقیناً ہمت اور لگن کا تقاضا کریں گی۔
پیوٹن نے مزید کہا کہ مجھے یقین ہے کہ آپ وقار کے ساتھ اپنے والد کے کام کو جاری رکھیں گے اور سخت آزمائشوں کے دوران ایرانی قوم کو متحد رکھیں گے۔ صدر پیوٹن نے اپنے بیان میں ایران کے لیے روس کی حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ روس ایران کا قابل اعتماد شراکت دار رہے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔